سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد نبی الامی وازواجہ امہات المؤمنین وذریاتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید اما بعد شیخ سعدی ایک بہت بڑی شخصیت اللہ والے مفکر گزرے ہیں جن کے کلام کے اندر بے انتہا نصیحتیں ہیں اور صدیوں سے بزرگان دین ان کی نصیحتیں قبول کرتے ہیں اور بہت اچھے اچھے اشعار کے اندر نصیحتیں فرمائی ہیں. تو وہ ایک قول پیش کرتے ہیں حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہ گناہ گار شخص جو ہے وہ نیک اور پارسا انسان سے بہت بہتر ہے. عجیب بات ہے کہ کہاں گناہ گار اور کہاں نیک اور پارسا انسان. زمین آسمان کا فرق ہے اور حضرت فرماتے ہیں کہ وہ بہت بہتر ہے اس سے. گناہ گار تو شخص وہ ہے جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے, گناہ کرتا ہے, اللہ کے احکامات کو توڑتا ہے. کون اس کو اچھا سمجھ سکتا ہے؟ ظاہر ہے تو گندے کام کر رہے, برے برے کام کرتے ہے, گناہ گار ہے. نیک اور پارسا آدمی جو ہے وہ تو ماشاءاللہ بہت نیک کام کرتا ہے. وہ تو عابد بھی ہے, زاہد بھی ہے, حاجی صاحب بھی ہے, عالم بھی ہے, قاری بھی ہے, حافظ بھی ہے, صوفی بھی ہے, بہت کچھ چیزیں ہیں. تو ان دونوں کا موازنہ حضرت نے کیسے کیا کہ وہ اس سے اچھا ہے وہ گندا ہے؟ بڑی غلط بات ہے. آپ بھی نیک آدمی ماشاءاللہ اچھے اچھے کام کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے, نمازیں پڑھتے ہیں, اچھے کام کرتے ہیں, ملک بھی جاتے ہیں, بھی کرتے ہیں. تو ہم سے تو بھی وہ اچھا ہو گیا انسان جو گناہ کرتا ہے, کچھ بھی نہیں کرتا. لیکن ایسے لوگوں کی باتیں تو بڑی اونچی ہوتی ہے, غلط تو ہوتی نہیں ہے. انہوں نے کہا ہے تو قرآن کی حدیث کی دلیل تو ہوتی ہے نہیں ہوتی, بس تھوڑی بات کی ہوگی. بات سمجھ رہے ہیں میری, مشکل تو نہیں ہے. ایک واقعہ لکھا انہوں نے پھر اس کے ساتھ حکایت میں اس کو ایکسپلین کیا ایک واقعے کے ساتھ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا, تو اس زمانے کے اندر ایک بہت ہی پارسا انسان تھا. اس کے زمانے میں ایسے ہوتا تھا, لوگ نقش بندی تھوڑی تھے کہ بھئی نوکری بھی کر رہے ہیں, ٹیکسی بھی چلا رہے ہیں, کاروبار بھی کر رہے ہیں, اللہ کو بھی یاد کر رہے ہیں. تو اس زمانے تو یہ تھا ایک سٹائل آدمیوں کا, بس جنگل میں نکل گئے, غاروں میں بیٹھ گئے, دریاؤں کے کناروں بیٹھ گئے, درختوں کے نیچے بیٹھ گئے, خوراک ہے نہیں الحمدللہ, صائم اور قیام ہے, اللہ کی یاد میں مست ہیں, پارسا لوگ ہیں, ان کو کہتے تھے نیک لوگ ہیں, نوافل ہیں, عبادات ہے. تو اس زمانے کے اندر ایک ایسا پارسی اور نیک آدمی, پارسا یعنی اچھا انسان تھا, نیک آدمی تھا. آج بھی الحمدللہ ہیں لوگ خانقاہوں میں بیٹھتے ہیں, کام کرتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, عبادت کرتے ہیں. آج ایسی بھی تو ہے نا, نیک لوگ تو آج بھی ہیں. تو کہتے ہیں کہ بھائی اپنے غار میں رہتا تھا اور بڑی عبادت کرتا تھا, بہت اونچا انسان تھا. عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تو نیچے بھاگا گیا غار سے. وہ نبی تھے تو بڑا خوشی کے ساتھ آیا, قدم بوسی کی,
قدموں میں گری ہے. کہنا سبحان اللہ، آپ کا دیدار ہو گیا. اور وہ اپنے اندر محسوس کر رہا ہے کہ میں اتنا نیک اور اچھا آدمی ہوں کہ اللہ پاک نے دیکھو نبی کو میرے پاس بھیج دیا. ہوتا نا بعض دفعہ یہ نیک آدمی میرے پاس آ گیا، جی میں نیک ہوں نا اس وجہ سے ہو گیا. نہیں تو کوئی نیک آدمی آ کے کنڈی کھڑکا دے، دیکھو جی آخر ہم ہے نا کچھ آ گئے ہے نا وہ آدمی ہمارے پاس. ہو جاتا نا کبھی کبھی جی صاحب دیکھا نا آگے ہمارے پاس نیک آدمی، میں نیک ہوں گا. تبھی لوگ مجھے کہتے ہیں نیک، ہاں میں صحیح عبادت کرتا ہوں، میرا قرآن مجھے ہی ہے. لوگوں کو کیا پتا اس چیز کا؟ پنار آدمی اس نیک آدمی کو میرے پاس بھیجتا. لوگ مجھ سے آگے کیوں کہتے یار دعا کراؤ؟ یہ ایک بہت بڑا دکھ ہے یاد رکھ. لوگ مجھ سے کیوں کہتے دعا کراؤ؟ یہ چکر ہے میں نیک ہوں، لوگ میرے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، دیکھو میں نیک ہوں. تو وہ مستحق ہو جاتا ہے اپنی نیکی کا. میں نیک ہوں تو لوگوں کو آنا چاہیے میرے پاس. میں کیوں سلام کروں؟ لوگ مجھے سلام کریں. کیوں جی؟ میں سلام کر دیا تو میں تو نیک نہیں رہا. میری رات کے جاگنے کی کیا فائدہ رہا؟ میری عبادت کی کیا فائدہ رہا؟ میں تو بہت نیک عورت ہوں، چلتے پھرتا ہوں. مجھے عورتوں کو چاہیے کہ مجھے سلام کریں، مجھے کہیں وہ تو بڑی نیک عورت جا رہی ہے، برقع پہن لی ہو جاتا ہے نا ایسے. تو اس نے کہتا نہیں کہتا ادھر بچارا سادہ انسان گناہ گار تھا جو ہر کام کرتا تھا، چپ کے مار دیتا تھا. کبھی سگریٹ بھی مار گیا، کبھی ادھر بھی کر گیا، کوئی ادھر چسک مار گیا، کبھی ادھر دیکھ لیا. عمر گزر دی کہ بڈھا ہو گیا تھا بیچارہ. اس نے یہ سین دیکھا. اب یہ اپنے آپ ہم نے کمپیئر کرنا، یہ میں سٹوری نہیں سنا رہا آپ کو، یہ ایک نصیحت ہے اور یہ تزکیے کی نصیحت ہے. آپ نیک آدمی ہیں ماشاء اللہ، تو اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی، بالکل آتے آتے ڈالی ہے، تو میں آپ کو سنا رہا ہوں. میں دل نہیں کر رہا تھا، سر میں آج میرے درد ہے، تو میں ڈبل مائنڈ تھا. صحیح بتاؤں آپ کو، یہاں تک ڈبل مائنڈ تھا کہ میں چھوڑو یا ذکر ہی کرتے ہیں، میں چلو بات کر ہی دیتے ہیں. طبیعت آدمی صحیح نہیں ہے. اللہ کرے مفید بات نکل جائے میرے منہ سے، میرے بھی کام آیا اور آپ کے بھی کام آیا. فضول بات ویسٹ کرنا ٹائم آپ لوگوں کو اپنا، یہ تو فضول بات ہے نا. بٹھا دیا لوگوں کو، قصے سنانا شروع کر دیا، تقریریں شروع کر دی. تو دعا کرتا ہوں اللہ پاک اس بات کو میرے لیے اور آپ کے لیے مفید کر دے. غور سے سننا بات. اچھا ہم نے کیا کرنا ہے؟ آپ کریکٹر بنا لیں کہ ہم کون آدمی ہیں. ہم وہ آدمی جو اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ اونچا بولو. اپنی مرض کو کیوں کہ میں نماز پڑھتا ہوں، ہم تو صافہ باندھتے ہیں، امام باندھتے ہیں، ہم تو داڑھی ہیں اور سفید لباس ہے، سنت کے عاشق ہیں، نقش بندی ہیں، فلاں بندی ہیں. ہم وہ آدمی ہیں. دوسرا کون ہے؟ اٹو پٹو بیچارہ جو ذکر نماز میں کبھی آتے ہی نہیں، کھڑا ہوتا ہے، لوگ نماز پڑھنے جا رہے تھے وہ سگریٹ پی رہا ہوتا ہے. میں بہت سن کرتے دیکھا، وہ سائڈ پہ کھڑا، تجھے شرم نہیں آتی؟ بدتمیز، دنیا نماز پہ جا رہی ہے، تو نہیں جھکتا؟ دیکھو جی اس کو. ایک آدمی میں دیکھا کہہ رہا تھا اچھا خاصا آدمی، آپ حیران ہو جائے. تو میں بھی یار تو ہو گیا تھا. اس کے لیے دعا کریں جی، داڑھی نہیں رکھتا، دیکھیں جی شرم نہیں آتی اس آدمی کو، داڑھی نہیں رکھتا. تو اس نے اچھا جواب دیا، میری جگہ آپ نے جو رکھ لی تو میں آپ کو پیش کر دوں گا. ابھی کوئی طریقہ تو نہیں کسی کہنے کا. ایمان خود سنی بات. اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا نہ بنائے، لیکن بن جاتا ہے، لازم بنتا ہے. تو وہ آدمی ایسی تھا کہ جو بیچارہ اپنا ذکر نماز کے بعد کھڑا سٹنا مارا، نماز پڑھی جا رہا ہے. ہم وہ تھے جو اس کو کہتے ہیں پوری نظر سے دیکھ رہے ہیں، ہنس بھی رہے ہیں، دل میں برا کہہ رہے ہیں اس کو، ہے نا. نفرت اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ وہ دشمن نہیں ہے کہ دین کو چھوڑے کھڑا ہے یا اس پہ کوئی ترس کھائے. ترس کھانے والا اور سٹائل ہوتا ہے. بولے سبحان اللہ. کسی پہ ترس کھا کے پیسہ دینا یا غریب ہے وہ اور سٹائل ہے. کسی کو دیکھنا یا گناہ کر رہا ہے اس کو کیسے نکالوں، وہ ڈفرنٹ سٹائل ہوتا ہے اس کو سمجھانے کا. اس میں قربانی دینی پڑتی ہے، اس کو سمجھانا پڑتا ہے. اس میں یہ فیلنگز نہیں ہوتی ہیں کہ لوگوں تک کی بات پہنچے اندر. سمجھ رہے نا آپ؟ ہے اچھی چیز کسی کو سمجھانا، لیکن اندر کی فیلنگز آپ کی ایک درد دین کا ہے، اس کی محبت کا ہے، اس کو بچانے کا ہے یا اس کو بدنام کرنے کا ہے. That's a difference. کام بہت اچھا ہے تبلیغ کا، چلنے کا، لوگوں کو سمجھانے کا، لیکن سٹائل کیا ہے، اندر کیا ہے. یہ بڑی عجیب عجیب بیماری ہیں دوست،
بہت، یہ تم بتا رہا ہوں کہ کیا بہترین قول پیش کیا حضرت سعدی نے کہ گناہ گار بہت اچھا ہے، نیک پارسا انسان سے، نیک سے نہیں، پارسا کہتے ہیں ہائی کلاس کا انسان، عابد، جس کی راتیں جو عبادات میں گزرتی ہیں، دن قیام سیام میں گزرتا ہو، اس کو کہتے ہیں پارسا. اس سے اچھا بتا دیا مثال. تو وہ بیچارہ دیکھا اس نے سین تو رونے لگا. تو اللہ تو دونوں کو دیکھ رہا تھا. سبحان اللہ. اس کو دیکھ رہے ذکر نماز کے بعد سٹا مار رہا ہے، چرچ پی رہا ہے. اس کو دیکھ رہے نماز پڑھنے جا رہا ہے. تو وہ رونے لگا، رو کے کہنے کا اللہ سے کہ اللہ وہ نہیں کرتا رہا ہوں میں، تو کیا ہے گناہ کھالے زندگی میری گزری ہے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ پتہ نہیں. تو دیکھ ابھی یہ کتنا ماشاء اللہ، میں کہاں اور یہ کہاں، میں کیسے جنت میں جا سکتا ہوں اللہ. وہ گناہ کر کہہ رہے. دیکھیں نیک آدمی تو نبی سے مل رہا ہے اور میں، اللہ تعالیٰ رونے لگا. میں تو کبھی نہیں ہو سکتا ایسا، میں سوچ بھی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کہ میں کبھی جنت میں جا بھی سکتا ہوں، میں اس سے قریبی پہنچ سکتا ہوں. درد اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. تو اس نے دیکھا رو رہا ہے ساتھ میں، تو اس کے اندر سے غصہ ہے کہ کیا بدتمیز آدمی، جاہل آدمی ہے. اس وقت میں نبی کے ساتھ کھڑا ہوں، یہ کیا شور مچایا جا رہا ہے. اس کان میں آواز آئی نہیں کہ جنت کی دعا کر رہا ہوں. اس کو اندر سے فیلنگ آئی کہ ایسے آدمی جنت میں جائیں گے تو میں اس کے ساتھ رہوں گا. یہ ہو جاتا ہے کہ میں تو پڑھنے جا رہا ہوں نماز، اس چرسی کے ساتھ میں رہوں گا جنت میں، کہ چلا گیا تو اور یہ بھی چلا جائے گا میرا تو درجہ بلند ہوگا، میرا گھر کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے. سننے باتیں دوستوں، موت کے بعد بڑی سبق آئیں گے سن لیں. تب یہ اللہ جو باتیں ہمیں سنا رہا ہے اس کے پیچھے بہت بڑی باتیں ہیں. کہنے گا یہ جنت میں جائے گا، اگر جنت جائے میں تو ایسے اس کے ساتھ رہوں گا جنت میں، بدتمیزی کے ساتھ. دیکھو سی کیا حال ہے. اور یہ ایسے باتیں شروع کی. اللہ تو دونوں کو دیکھ رہا تھا. اب شیخ سعدی بتا رہے ہیں یہ بہت اونچی چیز ہے. ایک دم اللہ کی رحمت جوش میں، ایک دم وحی آئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف. پتہ نبی تھے نا عیسیٰ، کنڈی کھڑک گئی ایک دم. کہتے ہیں ہم دونوں سین دیکھ رہے ہیں، عیسیٰ یہ کیا ہو رہا ہے. ہم نے دیکھ لی دونوں باتیں، سن لی دونوں کی باتیں، یہ ہو کیا رہا ہے. ہمارا پیغام لے لو. انہیں سبحان اللہ. مزہ نہیں آیا، سارے نہیں بولے ابھی. گونگے کیوں ہوتے اللہ کی تعریف کرتے ہوئے. اتنی سی باتیں اللہ تعالیٰ بتا رہے. نہیں مزہ آ رہا ہے نہیں آ رہا. دیکھیں اب اس نے کیا، اللہ نے سننے کہتا میرا پیغام تو پہنچا دیں اس کو. سن وہی آ گئی، اب تیار ہو جا میسج لے میرا. سن الرٹ ہو گئے. عیسیٰ فیصلہ ہو گیا. بتا دیں کیا یہ جو آدمی رو رہا ہے نا، اس کے کان میں اللہ تیرے سے راضی، جنت میں تیرا محل بن چکا ہے. اللہ سبحان اللہ. اللہ ہمیں ایسا گناہ گار بنا دے، ایسا نہ بنائے پارسا حاجی غازی نا، بے شک دنیا تعریف کرے، یہ بنا دے. اب آئی سمجھے بات. ہاں دل گیا نا نیچے. یہ ہے تصوف. ایسے سکھاتے ہیں صوفی حضرات دین. یہ دین ہی ہو رہا ہے، تبلیغ کو یہ نہیں ہو رہی. تبلیغ ہے یا نہیں ہے، یہ تو ڈائریکٹ جنت میں لے کے جا رہی ہے. کہنے لگا اس کو کہتے ہیں نا کیا ایک محل بن گیا اس کے جنت میں، اور بہترین قسم کی حور مقصورات فی الخیام. سبحان اللہ. انتظار میں خیام کے اندر حوریں، جوش میں ان کی حسن، انتظار میں کرتا ہے کہ کب آ رہا ہے، ہم کریں، ہم ان قریب بلائیں گے اس کو. بولے سبحان اللہ. وہ نا ہواؤں میں اڑ گئے. اللہ کیا چیز تھی وہ، اللہ کی رحمت کو کھینچ لیے دوستوں. وہ تو دیکھ بھی نہیں رہے تو ساتھ میں پتہ سائڈ میں ڈرامہ کیا ہو رہا ہے، کس کی بات کر رہے ہیں. وہ بیٹھا ساتھ میں رو رہا تھا. دیکھیں اچھا تو یہ تیرے ساتھ کھڑا نا حضرت صاحب متقی انسان، اس کو بتا دے. کہتے ہم تیری سن لی بات،
اور ہم نے قبول کر لی. بولے سبحان اللہ. کیا سنی تھی بات جو اللہ نے قبول کی؟ میں اس کے ساتھ رہوں گا جنت میں. اللہ سن لی ہم نے بات. بتا دے اس کو کہ تجھے ہم اس کے ساتھ رکھیں گے ہی نہیں. یہ تو جنت میں جائے گا تو اس کے ساتھ رکھنا نہیں, جہنم میں تیری آگ تیار کر دی. تو یہ آئیے وہ ایک سیکنڈ میں کیا فیصلہ ہو گیا اللہ تعالیٰ کا. گناہگار کدھر نکل گیا, پارسا کدھر نکل گیا. کیا چیز تھی, کیا چیز تھی جو اتنا فرق کر دیا ایک گناہگار میں, اور فرق ہو جاتا ہے گناہگار کے اندر عبادت گزار کے اندر. پہلی چیز کیوں فرق؟ اتنی عبادت کرنے کے بعد انسان گناہ میں کیسے چلا جائے گا دوست؟ اللہ نہ کرے, لیکن یہ جو ہے نا معاملات ہمارے, غور سے سن لیں. عبادت کرنا کوئی بڑی چیز نہیں ہے. عبادت تو کس نے کی تھی؟ شیطان نے بڑی کی تھی. شیطان سے زیادہ کوئی بات تو کر ہی نہیں سکا جتنی اس کی تھی. کیا حال ہے اس کا؟ کمال عبادت کرنا ہے. کمال تو ایک اور چیز کا ہے کہ عبادت ہو اللہ کی, بندہ اللہ کی عبادت میں ہو, نماز ہو, ذکر ہو, تہجد ہو, ساری چیزیں ہوں, لیکن اس کے پیچھے ایک اور چیز ہونی چاہیے, وہ لازم ہے. دونوں میں فرق کیوں آیا اتنا؟ فرق یہ آیا کہ وہ جو گناہگار تھا اس میں ایک اور فیلنگز تھی, اور اس انسان کے اندر ڈفرینٹ فیلنگز تھی. حالانکہ وہ گناہ کرتا تھا, وہ عبادت کرتا تھا, لیکن فیلنگز ڈفرینٹ ہوئی, معاملہ بدل گیا. اس کی فیلنگز کیا تھی کہ گناہ کرتا ضرور تھا. بولے سبحان اللہ. میں بہت ایزی کر رہا ہوں آپ کے لیے تاکہ سمجھیں. گناہ کرتا ضرور تھا, لیکن اس میں ایک فیلنگ یہ تھی, ندامت کی فیلنگ تھی, عاجزی تھی اس میں, اللہ کی طرف سے رغبت تھی, اور ڈوبا ہوا تھا کہ واقعی کیا میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, میرا کچھ بننا ہی نہیں. اور وہ جو دوسرا شخص تھا عبادت بہت کرتا تھا, لیکن اس میں کیا چیز تھا کہ سب کچھ میں ہی ہوں. تو وہ ایسی عبادت جس میں خود بینی پیدا ہو جائے, جو اپنے آپ کو اونچا سمجھنے لگے, جس کے اندر نخرے آ جائیں, ٹھکرے آ جائیں, توقعات آ جائیں, اور جنتیں نظر آنے شروع ہو جائیں ایک تہجد پڑھنے پر, نیک کامنے پر وہ بس اپنے آپ کو مستحق سمجھنے لگے. فرق دیکھا دونوں میں کتنا ہے؟ تو اس میں عزت تھا, عاجزی تھی, گناہ کرتا تھا, لیکن رو پڑا دیکھ کے کہ میں تو جا ہی نہیں سکتا, گناہ چھٹ رہے نہیں, میں جا ہی نہیں سکتا. تو اس کی عاجزی نے کہ سبحان اللہ, اسے گناہ کا اللہ پر یقین تو ہے نا کہ میں اس کا مجرم ہوں. بولے سبحان اللہ. زندگی تو ہے نا, یہ بہت بڑی چیز ہے. ایک تو کہتے ہیں نا کھائے بھی اور دندائیں بھی, اردو کا فکر ہے, پتہ نہیں آپ سمجھ گئے اس میں, یعنی کسی کا کھاتے بھی ہیں اور دنداتے بھی ہیں, یعنی اس پہ غصہ بھی کرتے ہیں, اکڑ بھی تو اس کے سامنے کرتے ہیں. ایک آدمی کو کھائے بھی اور اکڑے بھی. تو ہمارا تو یہ ہے کہ رب کا کھانا بھی کھائیں, رب کی صحت بھی لیں, رب کی نگاہوں سے بھی دیکھیں, رب کی ہر نعمتوں سے نوازیں, اور اسی کے سامنے اکڑ کے کھڑے ہوتے ہیں, سینہ تان کے کھڑے ہوتے. کیا ہے تیرا ذکر کیا ہے؟ نہیں کرتے. جو کریں گے چاہے کریں گے, جب آئیں گے آئیں گے. یہ ماما کیا ہے؟ جب چاہیں گے اتار دیں گے, جب پہنیں گے. یہ اکڑ ہے. اکڑ کس کی؟ نماز جو پڑھتے ہیں ہم, فلاں جو کرتے ہیں, ہم نے یہ جو کیا ہے, ہم نے صدقات جو دیے ہیں, ہم تو مجاہد ہیں, ہم تو فلاں ہیں, ہم تو یہ ہیں. یہ جو گیم ہوتی ہے انسان کی, بات سن لو, یہ میں آپ کو ہرس دے رہا ہوں. یہ جو گیم ہے اللہ کے دین کے ساتھ استضحاء کرنا. اب یہ کتاب بہت بڑا ہے, اس کی طرف میں نہیں جاؤں گا, لیکن بات رکھنا کہ جب اللہ کوئی انعام دے دے, نعمتیں دے دے, اس کو سینے سے لگا لو. یا اللہ اب یہ تو نے امام مجھے انعام دے دیا جو کروڑوں انسان کا نہیں ہے, مذاق میں مل گیا, دھوکے میں مل گیا, چکر میں مل گیا, ہوں بہت سخت گناہگار, کوئی چیز کا اہل نہیں ہوں, لیکن اب اترے گا نہیں. سبحان اللہ. یہ محبت یہ اتار دیے, تو اس نماز میں پہن لیجیے. تو یہ تماشا ہے جو اللہ نے اتنا بڑا انعام دے دیا. ہم تماشا سمجھتے ہیں, کیوں؟ یہ بڑا ہے, ہم یہ ہیں, ہم وہ ہیں. شیخ کسی کو مل جائے, اللہ والا کسی کو مل جائے جو جنت کا راستہ ہے, وہ چیزیں بابا. جیسے دنیا دار کو کوئی دکان مل گئی, کاروبار مل گیا, بیوی کے ہاتھ میں 4 خوبصورت بیوی مل گئی, فلاں ہو گیا,
عورتوں کو خاوند بہت اونچے مل گئے, گاڑی مل گئی, جہاز اتنی گاڑی چلا رہی ہیں عورتیں بیٹھ کے, وہ اپنے آپ کو بہت, پاکستان میں تو یہ تھے, ہم یہاں کے یہ ہو گئے, یہ چیزیں ہیں نا, غرور آتا ہے. تو اسی طرح عبادت انسان کا غرور کرتا ہے کہ اللہ کی دوئی ہی نعمت. جب اللہ پاک آپ کو ایک نماز دے رہا ہے, تہجد میں کھڑا کر دیا, تو اتنا عاجزی آ جائے کہ اللہ تعالیٰ اب یہ تو نے انعام مجھے دیا ہے, لاکھوں انسان سوئے پڑے ہیں, تو نے مجھے کیسے دے دیا؟ اب وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ چھوڑوں گا نہیں اس کو. فرق پڑا؟ جو چھوڑ دینے والا ہے وہ مغرور ہے, کیونکہ عبادت پہ ہے. ہم کھڑے ہو گئے, کر لیں گے, نہیں کریں کیا فرق پڑتا ہے اس سے یار, جماعت سے پڑھ لے تو کیا ہو گیا, اللہ والے سے میں تعلق کرا دیا. اتنا مشکل کام ہے کہ کسی اللہ والے کے پاس پہنچ جانا, ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی نبی کے پاس اس دور میں پہنچ جائے. اللہ کی قسم بتا رہا ہوں کہ کسی سچے کامل ولی کے پاس پہنچ کے تزکیہ شروع کر دینا ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی نبی کے پاس پہنچ گیا بندہ. کم ہی نام ہے بھائیو, تیسرے شام کے قدموں میں لوٹ رہا تھا نا وہ, لیکن اس کے قدموں سے ملا گیا جہنم ملی. اب وہ عجز کر رہا تھا کہ کاش میں یہاں ہوتا, اس کی عجز پہ اس کو جنت مل گئی. اس نے قدر نہیں کی قدموں کی, کیوں کہ قدموں پہ لیٹنے کے بعد بھی اس کو کبر پہ تھا اپنے عبادت پہ, کہ میں میری عبادت کی وجہ سے عیسیٰ السلام میرے پاس آیا, میری عبادت میں عیسیٰ السلام آیا تو میں ان کے پاس کھڑا ہوں. ایسا انسان ہو جاتا ہے. تو پہلی نصیحت یہ ہے کہ دوستو, آج کے زمانے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر کوئی نیک کام کی توفیق دے رہا ہے, کسی ذکر کی توفیق دے رہا ہے, کسی امامی کی توفیق دے رہا ہے, کسی داڑھی کی توفیق دے رہا ہے, کسی اللہ والے کا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا ہے, تو سمجھو اتنا بڑا اللہ نے انعام دے دیا ہے کہ جس کا بدل ہی کوئی نہیں ہے. ہم نے اپنی زندگی کو دین سے ناپنا ہے, اپنی زندگی کا معیار دین بنانا ہے, کہ اگر دین کی کوئی چیز ایسی مل رہی ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں جنت کے قریب ہوتے ہیں, اللہ کی رضا کے قریب ہوتے ہیں, اس کو پکڑ لو, بے شک ساری دنیا چلی جائے, اس کو کبھی نہ چھوڑنا. ساری برکتیں اس میں رکھی ہوں گی. کیوں کہ اللہ کے انتخاب پر ہے, جس کو چاہتے اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے. اللہ کی قسم, ہم اللہ کے ذکر پہ آ جاتے ہیں آج. میں قسم کھا کہتا ہوں, تصور بھی نہیں کر سکتا آدمی. جس کا فضل ہے کہ ہمیں ذکر پہ لا کے بٹھا دیا. پھر ہم استدعا کریں اس سے دوست, ہم ایسے ہی کرتے ہیں, اپنی مرضی سے آئے ہوں گے. ہم اس شوق سے نہیں آئے کہ اللہ کے انعام کے شوق پر آئے, کہ اللہ تعالیٰ تیرا تو انعام ہے جو تم نے دل میں یہ چیز ڈالتا ہے, اس کے ساتھ حاضی کے ساتھ ہے. نہیں ہم تو ہم مستحق ہیں اس چیز کے کام آئے. اس میں اللہ والا تعلق ہے, ہم مستحق ہیں, ہم تو نیک آدمی ہیں. اس کو چاہیے ہماری خدمت کر, اس کو چاہیے. یہ ہے تحفہ. اس میں کیا تھا؟ عاجزی تھی. اور اس کی عبادت میں کیا تھا؟ کبر تھا. اب اگلا جو اصل لیسن میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں, تو ایک چیز کا یہ آسان سمجھ گئے بات ساری کلیئر. آپ سمجھ یہ کیا ہے؟ کوشچن مارک. یہ کیا بات ہے؟ اتنی عبادت کرتے ہیں ہم, سب کچھ کرتے ہیں, تو کبر کہاں سے آ گیا؟ یہ چیز کہاں گئی؟ یہی ایک چیز ہے. عبادات میں, درجات میں, اللہ کے انعامات میں ایک چیز پیدا ہوتی ہے, کیونکہ اس پہ درجے بلند ہو رہے ہیں نا آدمی کے. تو اس میں سب سے بڑی ایک چیز جو رکاوٹ پیدا ہوگی, جب اللہ توفیق دے دے انسان کو عبادات کی, سنے, حجوں پہ حجوں کی توفیق دے رہا ہے, عمرہ پہ عمرے پہ توفیق دے رہا ہے, قرآن کی تلاوتوں کی توفیق دے رہا ہے, اعلیٰ درجے کی رات کو جاگنے کی عبادت دے رہا ہے, نوافل کی عبادت کی توفیق دے رہا ہے. یہ بہت ہائی سٹیج اللہ پاک انسان کو دے رہا ہے, جیسے کہ انسان کو دولتیں مل رہی ہیں. ٹھیک ہے, اتنی سارے مکان ملے, سارے جناب دکانیں ملی, سارا کاروبار ملا. اس نے اس سارے کاروبار کے ساتھ کیا شروع کیا؟ جب اللہ نے اتنا دولت دی, اس نے شراب خانہ کھول دیا, رنڈی بازی شروع کر دی, بڑے کام شروع کر دیے, پیسے کو لوٹانا شروع کر دیا. دولت تو آئی نہ چلے گی. تو جب اللہ اتنے مقام پہ انسان کو لے کے جاتا ہے عبادات کے ساتھ, یہ آخرت کی دولت ہے, دیتا اللہ تعالیٰ, دے ہی رہا ہے نا, ہم سب کو دے ہی رہا ہے نا. جتنے رمضان میں اتنی ترقی دیتا ہے, اس وقت کیا ہوتا ہے انسان کا؟ اتنی عظیم دولت کو سنبھالنے کے لیے بھی ایک چیز چاہیے. بولے سبحان اللہ. اب پوائنٹ بتا رہا ہوں آپ کو, نقطہ سمجھیں غور سے.
اللہ نے تو دے دیا ہمیں اتنی بڑی چیز، لیکن اس کو سنبھالنے کی کوئی چیز چاہیے. کیوں کہ جب اتنا اونچا انسان ہو جاتا ہے، اتنی دولت دنیا میں آ جاتی ہے تو برا ہو جاتا ہے آدمی. میرے جیب میں اتنا پیسہ ہے، خود بخود شیطان آئے گا، چلے یار آج چل کے یہ کام کرتے ہیں. دولت جو آ گئی، کسی بھوکے سے کون گیا چھوڑو میں پاگل ہوں، جیسے اس کے پاس پیٹ بھرا نہیں اس کو بھی نشہ آ جائے گا، چلو یار آج تو فلاں یہ کام کرتے ہیں. دولت فتنہ ہے. اسی طرح عبادات بھی فتنہ بن جاتی ہے. یاد رکھنا، اگر یہ دولت اللہ دے رہا ہے تو اس کے ساتھ ایک چیز ضرور چاہیے. جیسے اس دولت کے ساتھ بھی چاہیے، اس دولت کے ساتھ بھی ایک ضرور چیز چاہیے. جب اتنا عروج دے رہا ہے آپ کو، نمازیں، ذکر، توفیق، اللہ والے سب کے ساتھ جوڑ رہا ہے، تو اس کے ساتھ ایک چیز بہت ضروری چاہیے بچنے کے لیے. کیوں کہ اتنی اونچی چیز جانے میں اس کو برباد کرے گی. ایک چیز جو پہلا سبق اللہ تعالیٰ نے یہ دیا تھا شیطان کے، کیا؟ اس کے ساتھ ایک چیز پیدا ہو جائے گی انسان میں، اور وہ کیا ہوگا؟ کبر پیدا ہو جائے گا. ڈیفینیٹلی پیدا ہوتا ہے، خود نمائی پیدا ہو جاتی ہے. اگر کسی کو قراءات کے اندر عروج دے دیا، بہترین قاری بن گیا، اس میں کبر پیدا ہو جائے گا، میں بہترین قاری ہوں. بہترین حافظ بن گیا، اس میں کبر پیدا ہو، بہترین حافظ. بہترین عالم بن گیا، اس میں کبر پیدا ہو جائے گا، بہترین. ایک محدث بن گیا، اس میں کبر پیدا ہو جائے گا، بہترین محدث. یاد رکھیں بات، اس کی پروٹیکشن چاہیے. یہ شیخ سادی جو ہے بہترین طریقے سے لیسن دے رہے. ایک مثال آ رہی ہے، بڑی سادی سی مثال آپ کو بتاؤں گا. دہی ہے، دہی ایک میٹھی ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ کیا ہوتی ہے؟ کھٹی ہوتی ہے. یہ دونوں کیوں کھٹی میٹھی ہو جاتی ہے؟ کبھی آپ نے دہی جمائی ہو نا، ہم تو دیہات میں تھے تو ہم تو دہی جمتی تھی، دیکھتے تھے نا کیسے دہی جمتی ہے پاکستان میں، انڈیا میں. دہی ہوتا ہے، پہلے دودھ لیتے ہیں، اس کو گاڑھا کرتے ہیں، اس کو بیلتے تھے، بیلنے کے بعد اس کو جناب پھینٹتے تھے ذرا خوب اچھا طرح ہو جائے. پھر رات میں اس میں کیا دہی ملاتے تھے، اس کو جامن کہتے ہیں ہمارے زبان میں، پتہ نہیں آپ کو کیا کہتے ہیں. اس میں دہی ملا کے رات کو پھر کنڈے میں ڈال کے اس کو رکھ دیتے تھے، پھر وہ جمتا تھا. ایسے ہے نا؟ اگر آپ نے وہ جامن میٹھی ڈالی ہے تو میٹھا دہی بنے گا. بولے سبحان اللہ. اگر کسی نے کھٹی جامن ڈالی تو دہی کھٹا بنے گا. دہی کا قصور نہیں ہے، قصور کس کا ہے؟ بولے جامن کا ہے. تو اگر آپ نے عبادات ساری جتنی بلندی کے ساتھ آپ کر رہے ہیں، اس میں آپ نے اگر تزکیہ اور پاکیزگی کی جامن ڈالی ہے تو ساری عبادت آپ کی تواضع والی بن جائے گی. ڈپینڈ کرتا ہے آپ اپنی عبادت میں کون سی جامن ڈال رہے ہیں. تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ دہی کے طرح اس کو تم جمانا چاہتے ہو، بہترین عبادت کرنا چاہتے ہو جس میں کبر نہ ہے، تواضع ہے، عاجزی ہے، رونا ہے، گریا ہے، نیچے گرنا ہے، دنیا ساری اچھی نظر ہے اس کو اپنے سے، تو اس کی کیا ہے؟ جامن اچھی ہونی چاہیے. وہ جامن کون سی ہے؟ وہ تزکیہ ہے، پاکیزگی ہے. وہ انسان جب عبادت کرتے ہیں جن کو اللہ نے عروج دی ہے، اور اس کے ساتھ جب وہ تزکیہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو مارتے ہیں تزکیے سے، کسی اللہ کے پاس جا کے مجاہدہ کرتے ہیں، تو ان کی جو عبادت ہوتی ہے وہ پارسائی ہوتی ہے، وہ بلندی میں پہنچ جاتی ہے اللہ کے نزدیک، اور وہ اپنی نظر میں بالکل نیچے گر جاتے ہیں، اپنی نظر بالکل زیرو ہوتے ہیں. ان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ میری تعریف کی جائے، مجھے اچھا سمجھا جائے، یا اپنے سے دوسرے کو اچھا سمجھے، یا کسی پہ غصہ آئے، وہ تو اس سے پاک ہو جاتے ہیں. اور یہی لوگ ہیں جو اصل تبلیغ کرتے ہیں. بولیں سبحان اللہ. ان کی زبانوں میں تاثیر ہوتی ہے، ان کی نگاہوں کے اندر جادو ہوتا ہے، ان کی زبان کے اندر محبت ہوتی ہے، ان کی زبان کے اندر اتنی تاثیر ہوتی ہے کہ لوگ دلوں کو کھینچ لیتے ہیں دین کی طرف. سبحان اللہ. کیونکہ ان کے اندر کیا ہے؟ انہوں نے تزکیہ کر کے یہ چیز حاصل کی ہے، تصوف کے ذریعے یہ چیز حاصل کی ہے. اس لیے بہت سخت ضروری ہے میرے واسطے یہ تزکیہ والے لائن، تصوف والے جس کو یزکیہم اللہ کے نبی لے کر آئے ہیں، تو ساری عبادات کی جڑ سے بنتی ہے. اگر ہم نے اس کے ساتھ تزکیہ نہیں کیا تو حال پھر اس انسان جیسا ہو جائے کہ ہم سب سے اونچے نظر آئیں گے اور مستحق سمجھیں گے. تو شیخ سعدی نے قول دیا ہے کہ وہ گناہگار جو اچھا ہے، جس کے اندر تواضع ہوگی الحمدللہ، اس پارسا انسان سے کہ جس کے اندر غرور اور کبر ہوگا، جس نے مجاہدہ نہیں کیا ہوگا، اپنے پاک نہیں کیا ہوگا.
میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ جتنی بھی ہمیں عبادت دے اس کے ساتھ تصوف کو لے کے چلیں، تزکیے کے ساتھ چلیں، کسی اللہ والے کے ساتھ نسبت رکھیں، اپنے گناہوں کو دیں بتائیں، اپنے تک کو جھنجھوڑے. اللہ کی قسم اس وقت جب انسان اس طرح عبادت کرتا ہے تو ہر عبادت عروج ملنا شروع ہو جاتا ہے اس کو، اللہ قبول ہو جاتی ہے. لازم ہے انسان کو اپنی عبادات کے ساتھ تزکیہ کرنا، ذکر اذکار کرنا، اور جو طریقہ شیخ بتائے اس طریقے پہ چلنا. اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ رضا نفسہ وزنة کلماتہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم صل جزل لنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسلمنا وحصلنا وشدنا خطونا ودنا كل سالك لنا. اللهم اغفر لنا ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسررت وانت اعلم به. انت المقدم وانت المؤخر ولا اله الا انت. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم نسألك العفو والعافية لما فات في الدين دنيا العالم عليم. اللهم أصلح عاقبتنا في أمور كلها وجنبنا من خشية عذاب الآخرة. اللهم عافنا في بدني، اللهم عافنا في سمعي، اللهم عافنا في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا والآخرة. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا والآخرة. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا والآخرة. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا، يا دافع البليات ادفع بلياتنا، يا شافي الأمراض اشف مراسمنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا واستاذينا ومشايخنا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين.